السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب تم بات کرو بات سچی اور سیدھی بات کیا کرو، سادی بات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ صاف ستھری گفتگو کیا کرے، تاکہ اپنی بات کو اچھا بنائے اور اپنی بات کو سچ حقیقت میں رکھ کر بیان کیا جائے۔ لیکن بسا اوقات ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں، ایسا وقت بھی آ جاتا ہے انسان کا سچ بولنا انسان کے لیے بے تحاشا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا ایسی صورت میں انسان اپنی بات کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا انسان کو جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہیں، ان موقع پر انسان اگر جھوٹ بول لے تو اسے جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حقیقت میں تو دیکھا جائے تو انسان کو اسلام کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، وہ کسی صورت بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب بھی وہ بات کرے صحیح کرے، سچی بات کرے، گفتگو کو اچھا کرے۔ 3 موقع بیان کیے، 3 اوقات بیان کیے کہ ان تینوں اوقات میں اگر انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکل جائے، اگر انسان غلط بات کر دیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، تو انسان کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں سے سب سے پہلا موقع تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقع کون سا بیان کیا؟ اگر 2 بھائی آپس میں لڑ پڑیں، 2 لوگ آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ایسے شخص کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں تو الٹ رواج، اگر کوئی انسان لڑ پڑتا ہے ہم مزید ان کے درمیان لڑائیاں لگواتے ہیں، ہم صلح کی طرف لے کر نہیں آتے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ اس سے ناراض ہوتا ہم اس کے خلاف اور باتیں اگلتے ہیں تاکہ اس کے اندر اور زیادہ نفرت پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ایک کو ملتا ہے، اس کو دوسرے بھائی کے بارے میں جھوٹ کوئی بات کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ مل کر پھر جھوٹ بولتا ہے اس کے حوالے سے، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے سینوں کے اندر جو غصہ، جو نفرت ہے وہ پگھل جائے، ختم ہو جائے اور ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو ایسے موقع پر اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر دوسرا موقع یہ ہے، اگر کوئی جنگ کی حالت میں ہے اور جنگ کی حالت میں پتا ہے کہ مسلمان کو نقصان ہوگا، ایسے نقصان سے بچنے کے لیے اگر انسان جھوٹ بول لیتا ہے کسی جگہ پر، تو ایسے موقع پر بھی انسان کو جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کے لیے اس کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا موقع جو ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان، یعنی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ۔ اب ہمیشہ یہ بات مت سمجھیں کہ ہمیشہ انسان اسی چیز کا سہارا لے کر میاں بیوی آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے کرتے رہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے، ہر بات کے اندر جھوٹ بولیں۔ بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے اور شوہر جو ہے اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ ان کے درمیان جو تعلق ہے، جو محبت اور پیار کا تعلق ہے، بے تحاشا نازک رشتہ ہے، اور اس رشتے کے اندر جھوٹ کا ذرا بر بھی سہارا نہیں لینا چاہیے۔ انسان کو صاف اور شفاف بن کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر ان کے سامنے اوپن اور کلیئر کرنا چاہیے تاکہ زندگی صحیح معنوں میں کامیاب ہو۔ لیکن بسا اوقات ایسے بھی وقت، ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا سچ، 2 الفاظ اگر منہ سے نکلیں گے سچے، اور اس کی زندگی بالکل ختم ہو سکتی ہے، اس کی زندگی کے اندر دراڑ پڑ سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، جدائیاں ہو سکتی ہیں۔ اتنی بڑی جدائی اور اس طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر بیوی کسی موقع پر اپنے شوہر سے جھوٹ بول لیتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول لیتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی ان کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیشہ کے لیے اس کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ کوئی خاص موقع کو ایسا آ جاتا ہے، کوئی ایسی لمحات آ جاتے ہیں، اس موقع پر انسان ایسا کر لے تو ایسے انسان کو نہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو عذاب ہوگا، نہ ہی اس کو گناہ ہوگا۔ حالانکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اسلام کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے اتنی نزاکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنا پیارا مذہب اور دین بنایا ہوا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر یہ 3 لمحات اور یہ 3 موقع ایسے ہیں، صرف اور صرف ان موقعوں پر انسان اگر جھوٹ سے سہارا لے لیتا ہے تو انسان کو گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر رخصت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی نزاکت کو سمجھیں اور ہمیشہ اپنی زبان پر سچ رکھنا چاہیے۔ ان 3 موقعوں پر اگر ایسا لمحہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، تو انسان اگر جھوٹ بول لیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔